اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی نشست سے بات شروع کی تھی ٹیلنٹ اور سکلز کی، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ آج کل کے دور میں جس چیز پہ بہت ایمفیسس ہے، انٹرنیشنلی ہے، وہ ہے ٹیلنٹ ہنٹ اور ٹیلنٹ ایکوزیشن اور پھر ٹیلنٹ ریٹینشن اور ٹیلنٹ مینجمنٹ۔ ان سب چیزوں پہ بڑا زور ہے۔ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ ٹیلنٹ اور سکلز یہ دو ایسی ٹرمنالوجیز ہیں جو انٹرچینجبلی اس حد تک یوز ہو چکی ہیں کہ ان کے درمیان کی ڈفرینشیٹنگ لائن تقریباً غائب ہو چکی ہے۔ بہت سے وقتوں میں جب ہم ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ سکلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرا پریمس پہلا یہ تھا کہ ہم اس بات کو ٹھیک کر لیں، یعنی اس بات کو سیدھا کر لیں اور ہم بجائے ٹیلنٹ کی گفتگو کرنے کہ ہم سکلز کی بات کریں، اور جب ہم ایڈورٹائز کریں اور جب ہم ڈھونڈنے نکلیں تو ہم ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ نکلیں کہ ہم کون سے سکلز ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور پھر ان سکلز کے اگینسٹ ہم کینڈیڈیٹس کو کمپیئر کریں، اور پھر اپنے جو ہمارے ڈیزائرڈ سکلز ہیں اس پرٹیکولر کسی بھی پرٹیکولر پوزیشن کے لیے اس کے اگینسٹ پھر ہم ہائرنگ کریں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے سکل، اور اس میں فرق میں نے ٹیلنٹ کی تو بات کی تھی کہ ٹیلنٹ بنیادی طور پہ نیچرل ایبلٹی ہے، اور یہ شروع میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے۔ مختلف طرح کے ٹیلنٹس ہیں جو بچوں میں ہوتے ہیں، کچھ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، بہرحال لیکن سکل جو ہے یہ سراسر ایکوائرڈ، اور یس اس حد تک ریلیشن شپ ضرور بن سکتا ہے کہ اگر بنیادی ٹیلنٹ کسی میں ہے کسی چیز کا اور اس پہ کام کیا جائے تو شاید بہت ایکسلنٹ پروڈکٹ بن جائے گی، لیکن اگر نیچرل ٹیلنٹ کسی چیز کا نہیں ہے اور اس پہ محنت کی جائے تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا، لیکن شاید کو بہت ایکسلنس اچیو نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہم اسٹرینگس کے ریفرنس سے بھی یہ گفتگو کرتے ہیں، اسٹرینگس اور ٹیلنٹ کا بھی آپس میں یہی ریلیشن شپ ہے، بٹ دیٹس اندر ٹاپک جس پہ کچھ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کبھی آئندہ پھر بھی کریں گے اس کے اوپر۔ اسکل از این ایکوائرڈ کیپیبلٹی، اور اس کے پیچھے ذرا سا جائیے تو اسکل بنیادی طور پہ تب ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز نالج ایکوائر کرتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو ہمارا ایک سکل ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یا دنیا بھر میں جہاں بھی، یعنی یہ سائیکل ضروری نہیں اسی طرح سے چل رہا ہو، ہمارے ہاں میں ایک پرٹیکولر اگر آپ کو اگزامپل دوں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ بے شمار یہ آٹوموبیل ورک شاپس ہیں اور اس طرح کی جو میکینیکل ورک شاپس ہیں، کئی طرح کی آٹوموبیلز کے علاوہ بھی یہاں پہ بہت سے بچے کام کرتے ہیں۔ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، کھلے عام ہوتی ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں ان کو کوئی نالج نہیں دیا جاتا ہے سچ، یعنی ورک شاپس پہ اگر آپ یقیناً گئے ہوں گے، میں بھی بہت ساری عمر سے جاتا ہوں، تو وہاں پہ ایک خاص طرح کا ماحول ہوتا ہے، اور جو استاد ہے جو ورک شاپ کا جو بڑا ہے یا مالک ہے یا واٹ ایور، وہ حکم لگاتا ہے، اوے چھوٹے یہ کر دے، اوے چھوٹے یہ پیچ کھول دے، اوے چھوٹے یہ پیچ کس دے۔ اب نہ چھوٹے بیچارے کو پتہ ہے کہ پیچ کھولنا کیوں ہے، نہ اسے پتہ ہے کسنا کیوں، لیکن چونکہ وہ اس کے استاد کا حکم ہے تو وہ حکم کی تعمیل کرتا رہتا ہے۔ بائی اینڈ بائی 10-15 سال میں اس کو کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ یوں اس استاد نے کہا تھا تو شاید اس لیے کہا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی فارمل نالج تب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ اٹکل سے جس کو کہتے ہیں وہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آلدو وہ ایکسلنس نے اچیو نہیں کرتا، بڑے کم ہیں، ریئر ہیں جو کرتے ہیں، ورنہ بغیر فارمل نالج کے میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ کسی بڑی جگہ پہ پہنچے ہوں۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی کوئی چھوٹی سی ورک شاپ خود بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے کام وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بڑے کام آ جائیں تو وہ کوشش کر لیتا ہے، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ گاڑیوں کا معاملہ دیکھیں تو، اور ایون مشینز کا بھی، تو دن بدن یہ چیزیں کمپلیکس ہو گئی ہیں اور عام میکینکس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ایکچولی۔ اس کے لیے بہرحال اب ایک فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے جس سے ان کو بتایا جا سکے۔ جو کمپنیز کے اپنے جو سروس سینٹرز ہیں وہاں پہ وہ لوگ خود سے ٹرین کرتے ہیں یقیناً۔ یہ سکل کا معاملہ ہے۔
یعنی بغیر نالج کے اسکل پراپر ڈیولپ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ نالج اپلائیڈ ہے، یعنی پہلے ہم نالج حاصل کریں، پھر اس کو اپلائی کریں، تو پھر جو اسکل ڈیولپ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ کئی ایگزامپل آپ اس کی لے سکتے ہیں۔ جو لوگ فائنانس میں جا رہے ہیں وہ یا تو بی کام کریں گے، پھر ایم کام بھی ہو سکتا ہے کر لیں، ورنہ بی کام تو کم از کم کریں گے، یا وہ ایم بی اے فائنانس کریں گے، یا وہ اے سی سی اے کریں گے، جیسے آج کل وہ بھی کافی پاپولر ہے، یا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سی اے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے کا سارا نالج ہے بنیادی طور پہ، اور اس دوران جب لیٹ سے سی اے انہوں نے انٹر کر لیا تو یہ تو پیورلی تھیوریٹیکل کام تھا نا۔ اب اس کے بعد ایک ان کی آرٹیکل شپ کا مرحلہ آتا ہے جس میں ان کے سکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، یعنی جو نالج انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لیبوریس جابز ہیں بہت سارے، یعنی لیبر انٹینسو، ان سے مشقت کروائی جاتی ہے، آڈٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے تھرو ان کا ایک سرٹن سکل ڈیولپ، ان کے کچھ سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فائنلی دے اپیئر ان دی ایگزامز اگین، اور اس کے بعد وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ تو بائی دا ٹائم دے بیکم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ایک حد تک ان کا سکل بھی ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ آلدو اب پہلے تو خیر ینگر ایج میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہی نہیں تھے، اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں ینگسٹرز بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں اس طرح سے، یعنی اب وہ نہیں رہا کہ 50 سال کی عمر میں جا کے سی اے کمپلیٹ ہوگا، اب جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال وہ ایک ان کا جو اسکل ڈیولپمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ قائم ہے۔ ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر نے 5 سال لگائے، ایم بی بی ایس کیا، اس کے بعد اس کی 1 سال کی ہاؤس جاب ہے، حالانکہ وہ ڈیورنگ ایجوکیشن بھی 3rd ایئر سے ان کے یہاں راؤنڈس شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وارڈ ڈیوٹیز ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ انڈیپینڈنٹلی بٹ دے سی دی ادر ڈاکٹرز ڈوئنگ واٹ از ٹو بی ڈن ایکچولی، اور وہیں ان کی کلاسز بھی ہوتی ہیں وارڈ میں پیشنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے، اور پیشنٹ کے تھرو ان کو لائیو ڈیمونسٹریشن سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا ٹریٹمنٹس ہیں۔ اب یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی فرسٹ سٹیج ہے، لیکن جب ان کو ڈگری مل گئی تو وہ ڈگری ان کی مکمل نہیں ہے جب تک وہ اس کے ساتھ ریزیڈنسی نہیں کرتے، ہاؤس جاب نہیں کرتے۔ ہاؤس جاب میں اب وہ انڈیپینڈنٹلی دے آر ریکوائرڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس، اور پھر اس سے ان کا اسکل ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ نالج کی اپلیکیشن ہے۔ اب امیجن کہ اگر نالج تو آپ 5 سال کا ایم بی بی ایس تو نہ کروائیں اور ہاؤس جاب کروانا شروع کر دیں تو کون سا اسکل ڈیولپ ہوگا؟ تو میرا دوسرا پریمز یہ ہے، پہلا پریمز میرا یہ تھا کہ ہم ٹیلنٹ اور اسکل کو الگ الگ کر لیں۔ دوسرا پریمز میرا یہ ہے کہ جب ہم اسکل ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس اسکل کے پیچھے نالج کا بیس کیا ہے۔ یعنی اگر میں بہت ہی کروڈ لفظوں میں کہوں تو ہم کوئی ورک شاپ کا چھوٹا ہائر کرنے جا رہے ہیں جو 15 سال میں ورک شاپ کا مالک ہو گیا ہے، یا ہم ایک ایسا میکینیکل ایکسپرٹ ہائر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آٹوموٹیو، جس نے کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ کورس کیا 3 سال کا اور اس کے بعد اس نے پریکٹیکل ٹریننگ لی تو اس کا ایک سرٹن اسکل ہوا۔ پریکٹیکلی ہمارے ہاں ویسے سینہ بسینہ یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے مشین آپریٹرز کی میجورٹی ہے، بلکہ سارے کے سارے، چونکہ کوئی ایسا کوئی فارمل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو ان کو ٹرین کر رہا ہو بہت ساری اسپیشلٹیز میں، تو لہٰذا وہ ایسے ہی ہے، وہ ہیلپر کے طور پہ شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپریٹر کے درجے پہ ترقی پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے ذرا زیادہ آبزرونٹ ہوتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ سیکھ لیتے ہیں، کچھ بیچارے گزارا ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو سکل کی کوالٹی کا بھی فرق ہے، اور سکل کی کوالٹی کا فرق 2 وجہوں سے ہے۔ ایک یہ کہ اس کے پیچھے نالج کا بیس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پرٹیکولر سکل کے لیے اس کی ایبلٹی کیا تھی، اس کی بنیادی اورینٹیشن اس کی کیا تھی۔ تو یہ 2 چیزیں ملا کے سکل کی کوالٹی بنتی ہے۔ اب یہ ذرا چیزیں شاید مشکل نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم سکل ڈھونڈنے نکلیں گے تو سکل کو، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہم اس کو ڈیفائن کریں پہلے، پھر اس کے اگینسٹ کمپیئر کریں، تو آپ کو 2 4 6 لوگ جن کو آپ ملیں گے ان کے سکلز کمپیئر ہو جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کمپیریزن کس کا سکل ریفائنڈ ہے اور کس کا ابھی ریفائنڈ نہیں ہے، تو آپ کی ہائرنگ بہتر ہو جائے گی۔ دیکھیے الٹیمیٹلی جم کالنز نے کہا تھا نا کہ پٹ دا رائٹ پیپل آن دا بس اینڈ
get the wrong people off the bus actually. تو آرگنائزیشن اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو پھر، اور اس میں کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ زیادتی کی بات نہیں ہے. ہر شخص کا ایک جگہ ہے، وہ جگہ اس کو ملنی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ملے گی اس کو ضرور، لیکن جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ اس وجہ سے تو کمپرومائز اگر آپ کریں گے کہ اچھا چلیں جو بھی ملتے ہیں ہر کسی کو لے لینا چاہیے، تو پھر یو آر گوئنگ ٹو بی ان اے ڈیپ ٹربل ایکچولی. سو دو باتیں ہم نے کر لیں. ہم نے یہ کہا کہ ٹیلنٹ ایک نیچرل ایبلٹی ہے، لیکن ٹیلنٹ ہم نہیں ڈھونڈتے. جب ہم ہائرنگ کرنے جاتے ہیں کارپوریٹ سیٹنگ میں، ہم بنیادی طور پہ اسکل ڈھونڈتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ٹیلنٹ کی گفتگو کرتے رہتے ہیں تو اسکل کو ہم کلیئرلی ڈیفائن نہیں کرتے، جو کہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کے اگینسٹ کمپیئر ہو سکے. دوسری ہم نے یہ دیکھا کہ اسکل کیا چیز ہے اور کیسے ایوالو ہوتا ہے، کیسے بلڈ ہوتا ہے، اور یہ کہ اسکل کی کوالٹی میں بھی فرق ہو سکتا ہے ڈیو ٹو دی پوزیشن فرام ویئر اٹ از ایوالوڈ ایکچولی. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھی ایک فرق ہے جو آ جاتا ہے. تو اسکل کی ڈیفینیشن اور اسکل کی کوالٹی، یہ دونوں چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. سو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم اس ٹاپک کو فی الحال ہم کلوز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو کسی اور اینگل سے ہم اس بات کو آئندہ چل کے پھر اور بھی کسی اینگل سے ہم اس کو لے لیں گے. سو سم اپ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہائرنگ اچھی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم ضرور اچھی کرنا چاہتے ہیں، کرنی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہائرنگ اچھی کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کلیئرلی ڈیفائن کر لیں کہ کس پوزیشن پہ ہمیں کیا سکلز چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم ان سکلز کے اگینسٹ لوگوں کو کمپیئر کریں اور ان سکلز کے اگینسٹ پھر ہم ہائرنگ کریں. تو یہ پہلا جو معاملہ ہے ٹیلنٹ ہنٹ کا اور ٹیلنٹ ایکوزیشن کا، یہ اس سے کلیئر ہو جاتا ہے. مختصر سی بات ہم یہاں پہ ریٹینشن اور مینجمنٹ کی بھی کر لیتے ہیں. ریٹینشن میں تو دیکھیے بڑے سمپل معاملات ہیں، وہ جو ویسے اس ٹاپک کو الگ سے لینا چاہیے جو میں لوں گا انشاءاللہ، ورنہ ریٹینشن کی بات یہ ہے کہ ڈپینڈس کہ کمپنی کا انوائرمنٹ کیا ہے، وہ کس حد تک انکریج کرتا ہے لوگوں کو ایک لمبا عرصہ کام کرنے کے لیے یا نہیں کرتا. وہ ایک پوری ڈسکشن ہے کہ وہ کیا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم الگ سے اس پہ بات کر لیں گے. جو ٹیلنٹ مینجمنٹ کی بات ہے وہ بنیادی طور پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے. دیکھیے ہر آرگنائزیشن یہ توقع رکھتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے اور کوشش بھی کرتی ہے کہ وہ گرو کریں. تو جو آج ان کا بزنس ہے اس سے آئندہ ڈبل ہو جائے، اس سے ڈبل ہو جائے، جو نمبر آف پیپل جو کام کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. تو ہر فنکشن کی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، یعنی سیلز مارکیٹنگ کی کیپیسٹی چاہیے کہ بڑے بزنس کو ہینڈل کر سکیں، ایچ آر کی کیپیسٹی چاہیے کہ زیادہ بڑی تعداد جو امپلائیز کی ہے اس کو ہینڈل کر سکیں. اسی طرح سے جو باقی فنکشنز ہیں، سپلائی چین ہے، ان کو مٹیریلز کی اویلیبلٹی میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. سو کیپیسٹی بلڈنگ از ناٹ اے کائنڈ آف اے تھنگ وچ از ونس فروزن ان ٹائم کائنڈ آف تھنگ. یعنی یہ ایک کوئی سنگل ایکٹ نہیں ہے جو ایک مرتبہ کر لیں تو کافی ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے. اور ٹیلنٹ مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کانسٹنٹلی لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرتے رہیں. کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے، اگر لوگ خود بھی نہیں کریں گے اور کارپوریٹ بھی نہیں کرے گا، تو پھر ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے بہت سے لوگ ارریلیونٹ ہونے لگ جائیں گے، ان کی کیپیبلٹی میچ نہیں کر پائے گی جاب ریکوائرمنٹ کے ساتھ، اور یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے اور لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کا کام مستقل کیا جائے. یہ بڑے کوئی بہت کمپلیکس کام نہیں ہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے اوپر، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو فنکشنل ہیڈز ہیں، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، دے نیڈ ٹو اسٹڈی، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، تاکہ وہ ان چیزوں کو پھر اپلائی کر سکیں. آج ہم اس نشست کو یہاں کلوز کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.